السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر حضرات مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، ملت کے غیور بھائیوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلم پرسنل لا اور وقف بورڈ کی جائیداد پر کچھ باتیں عرض کروں گا. آج کا میرا یہ عنوان ہے مسلم پرسنل لا اور وقف بورڈ کی جائیداد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے سامنے شرح صدر کے ساتھ صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سبھی حضرات نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم نمونہ اسلاف حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ کا اعلان پڑھا ہی ہوگا، جو کہ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم ہے. انہوں نے ائمہ اور خطباء سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو جمعے کے خطبے میں تحفظ شریعت اور وقف کی جائیداد اور املاک کے متعلق
بیداری پیدا کرے اور تحفظ شریعت کے متعلق امت مسلمہ میں بیداری پیدا کرے۔ اسی اعلان کے تحت میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں اس عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اب جب اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ نے ہمیں قانون بھی دیے ہیں، قوانین بھی اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے ہیں۔ شریعت مطہرہ کا قانون ہی ہمارے لیے زندگی میں عمل کرنے کے اصول اور ضوابط ہیں۔ انہی قانون کے تحت ہمیں زندگی گزارنا ہے اور وہ قوانین کسی مسلمان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ قوانین کن کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ کے قوانین ہیں، اور جب اللہ کے وہ بنے ہوئے قوانین ہیں تو پھر ان قوانین میں رد و بدل کرنے کی نہ کسی کے اندر ہمت ہے اور نہ طاقت ہے، اور نہ پہلے وہ قوانین بدلے اور نہ آج بدل سکتے ہیں، اور نہ قیامت تک اللہ کے قانون بدلے جائیں گے، اور نہ کسی کے اندر بدلنے کی ہمت اور طاقت ہے۔ مسلم پرسنل لا کو پہلے ہمیں پوری طرح سمجھنا ہے کہ مسلم پرسنل لا کا مطلب کیا ہے۔ پرسنل ایک انگریزی لفظ ہے، پرسنل ایک انگریزی لفظ ہے جس کا معنی ہے ذاتی، جس کا معنی ہے ذاتی۔ اب مسلم پرسنل لا مطلب ہوا مسلمانوں کے ذاتی قوانین، مسلمانوں کے ذاتی قوانین، یہ مسلم پرسنل لا کا مطلب ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے قوم ہونے کی حیثیت، مسلمان بحیثیت قوم، مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے کوئی ذاتی قوانین نہیں ہے۔ مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا کوئی ذاتی قانون نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمانوں کا قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے، کسی مسلمان کا قانون نہیں ہے، اور نہ مسلمان کو یہ جرأت ہے کہ کوئی قانون اپنی طرف سے بنائے۔ جو بھی ہمارے پاس قانون ہے وہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اور وہی قانون کے مطابق مسلمان چلتا ہے۔ اب جو اللہ کا قانون ہے، اب اللہ کے قانون کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے جو قوانین ہیں وہ قرآن و حدیث ہی سے بنے ہوئے قانون۔ جس طریقے سے اللہ کا قرآن پہلے بھی رہا، آج تک اپنی حالت پر ہے، اور قیامت کی صبح تک قرآن اپنی حالت پر رہے گا۔ حدیث پہلے بھی اور اب بھی ہے، اور قیامت تک اللہ کے نبی کی حدیث
اپنی صحیح سالمیت کے ساتھ برقرار رہے گی۔ تو یہ سارے قوانین قرآن و حدیث سے نکلے ہوئے قوانین ہے۔ جس طریقے سے قرآن کو کوئی بدلا نہیں اور نہ کوئی بدل سکتا ہے، حدیثوں کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہ اللہ کے قانون جو مسلمانوں کے مسلم پرسنل لا قانون ہے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو بدلنے کی جرات کرے گا وہ خود گر جائے گا، لیکن مسلم پرسنل لا، مسلم قوم کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بدلنے والے آئے، مٹ گئے، لیکن نہیں بدلا۔ جو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا آج نام و نشان تک نہیں ہے، اور اللہ کا قانون اب بھی برقرار ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے۔ اب جب یہ اللہ کا قانون ہے تو ساری انسانیت کے لیے یہ قانون ہے، صرف مسلمان کا قانون نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا قانون ہے تو پھر یہاں سے ایک تعصب کی بھنک ٹپکتی ہے، عصبیت، تعصب کی ایک بھنک ٹپکتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کا قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ اب اگر اللہ کے قوانین کو کوئی فالو نہ کرے، اس کو نہ مانے، تو وہ اس کی محرومی ہے۔ اللہ کا فضل ہم پر ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ اس کی محرومیت ہے، لیکن ہاں ہم اللہ کے قانون کو ببانگ دہن اعلان کریں گے، اللہ کے قانون کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ ماننا نہیں ماننا ان کا کام ہے، ہم اعلان ضرور کریں گے، اور اس حد تک اعلان کریں گے کہ جب تک ہم زندہ ہیں مسلم قوم ہونے کی حیثیت سے، ہم اللہ کے قانون سے ایک منٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور اللہ کے قانون میں آج تک بھی ہم آنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون ہے۔ اللہ کا قانون مٹ جائے اور ہم ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھ کر رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ کا قانون مٹتا بھی نہیں ہے اور نہ مٹے گا۔ تو عزیزان گرامی، ساری انسانیت کو چاہیے کہ اللہ کے اس قانون پر چلے اور ذکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری انسانیت کے لیے اللہ کے قانون ہے۔ آپ پچھلی شریعتوں میں دیکھیں گے، پچھلی شریعتوں میں جو نبی آتے تھے وہ کسی علاقے کے لیے، کسی ضلع کے لیے، کسی شہر کے لیے نبی آتے تھے۔ جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے، کان النبی یبعث الی قومہ، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ۔ پہلے جو پیغمبر آتے تھے کسی خاص قوم کے لیے آتے تھے، جیسے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر جتنے نبی آئے وہ سب کے سب اسرائیلی لوگوں کے لیے نبی تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں خاص طبقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے دوسرے سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن ہمارے جب پیغمبر آئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ اعلان کیا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ اللہ رب العزت نے مجھے سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو آج ہے اس کے لیے بھی میں نبی ہوں اور رسول ہوں، جو آئندہ آئیں گے اس کے لیے بھی میں نبی اور رسول ہوں، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے میں سب کے لیے نبی اور رسول۔ تو معلوم یہ ہوا ساری انسانیت کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اللہ کے قانون پر عمل کرے۔ جو نہیں مان رہے ہیں وہ ان کی محرومی ہے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اب جو مان رہے ہیں
ان کے سامنے رکاوٹیں پیدا کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ خود اللہ کے قانون کو مانتے، اس لیے کہ وہ سب کے سب بھی بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ان کے لیے بات یہ تھی عقل مندی کی کہ وہ بھی مانتے، لیکن نہیں مان رہے، وہ ان کی محرومی ہے۔ لیکن جو مان رہے ہیں، اب ماننے والوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا یہ ان کی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بے عقلی کی بات ہے۔ اب شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ کے قانون کو اے مسلمانوں تم مانو، اور مان کر چلو بھی، مان کر چلو بھی۔ اگر تم چلو گے تو اس پر چلنے کی وجہ سے تمہاری حفاظت ہے۔ اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنی حفاظت اپنے قوانین کی کر لوں گا۔ کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے ذکر کو اتارا، یعنی قرآن کریم کو اتارا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ خود اپنے قوانین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جو اللہ کے قانون کی حفاظت کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو حفاظت کر رہا اس کی حفاظت بھی ہو جائے، اس کی حفاظت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اس کے لیے شکل اور صورت کیا ہے؟ یہ ہے تحفظ شریعت، کہ خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، شریعت کے قوانین پر عمل درآمد خود انسان کرے۔ اگر انسان عمل کرے گا تو وہ قانون، وہ قوانین تو رہیں گے اور اس کی حفاظت بھی پوری طرح ہو جائے گی، اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر مسلمان طلاق کے مسئلے کو سمجھا نہیں، طلاق کے مسئلے کو سمجھا نہیں ہے کہ طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، دینی چاہیے تو کس طرح دینی چاہیے۔ اگر مسلمان اس پر عمل کر لیتے تو طلاق کا مسئلہ اٹھتا ہی نہیں۔ اگر اس پر مسلمان عمل کر لیتے تو اللہ کا قانون تو باقی ہے ہی، چاہے کوئی کچھ رد و بدل کر لے وہ قیامت تک باقی ہے، لیکن اگر مسلمان اس پر عمل کر لیتے تو یہ مسئلہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلم پرسنل لا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ہبہ کا مسئلہ ہے، میراث کا مسئلہ ہے، وقف بورڈ کی جائیداد اور املاک کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل مسلم پرسنل لا میں آتے ہیں۔ اس کی حفاظت اللہ تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کریں، تاکہ شہیدوں میں اپنی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام آ جائے۔ یہ مسلمانوں کی سعادت مندی ہے کہ اس کا سبب بنے اللہ کے قانون کی حفاظت کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قوانین کی پاسداری کریں، اللہ کے قانون کی پاسداری کریں، لحاظ کریں۔ اللہ نے جو قوانین دیے ہیں ان قوانین پر پوری طرح عمل کریں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلم پرسنل لا اور اللہ کی جو قوانین ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے کیوں ہیں؟ یہ سارے اللہ کے جو قوانین ہیں یہ فطرت انسانیت سے بالکل متعلق ہے۔ انسان کی فطرت سے اللہ کے قوانین جو ہے بالکل مرتب ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی زندگی انسان کی جو شروع ہوتی ہے اس کی ذات سے ہی اللہ کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انسان کی ذات تک سے جو قانون لاگو ہوئے ہیں وہ کب تک ہے؟ مہد سے لے کر لحد تک
یعنی ماں کی گود سے لے کر لحد تک، قبر تک، قبر سے لے کر میدان حشر تک، میدان حشر سے لے کر جنت تک، اور جنت سے لے کر ابد الآباد تک جو ہے اللہ کے قانون انسان کی ذات تک، اللہ کے انسان کے ذات سے لاگو ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں، الٹے کان میں تکبیر دی جائے۔ اور اب اذان بھی ہو گئی ہے، تکبیر بھی ہو گئی ہے، اب سارے مسلمانوں کے لیے باقی اگر کوئی چیز ہے تو بس وہ جنازے کی نماز ہے۔ گویا کہ آپ کہیے کہ صرف نماز باقی ہے، اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، اب نماز باقی ہے۔ اب جب انسان مرتا ہے، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو جنازے کی نماز ہے وہی اذان اور تکبیر کی اب نماز ادا کی جاتی ہے، اور ادا کر کے انسان کو قبر تک کے لیے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ تو اب پیدائش سے لے کر قبر تک جو انسان کی زندگی ہے، اب انسان کی زندگی کے ہر افعال پر، ہر قول پر اللہ کا قانون لاگو ہے۔ اب کوئی بھی انسان کام کرے اللہ کے قانون کے مطابق کام کرے، اللہ کے قانون کے مطابق بات کہے، اس لیے کہ زندگی کی شروعات سے ہی انسان کے اوپر اللہ کے قانون لاگو ہو چکے۔ اب درمیان میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ درمیان میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا، عبادت خداوندی انسان انجام دے، اللہ کی طرف نہ لگائے، اللہ سے بھول کر زندگی نہ گزارے۔ تو عزیزان گرامی، آج جو لوگ اس وقف بورڈ املاک کے بارے میں اور وقف بورڈ کی جائیداد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ گویا کہ مسلمانوں کی آزادی کو چھیننے کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہندوستان کے قوانین نے، ہندوستان کی آئین نے جو مذہبی آزادی دی ہے اس مذہبی آزادی کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اقلیت کو خصوصاً مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا کیا ہے؟ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں ہر ایک کو اپنی مذہبی آزادی رہتی ہے۔ تو حضرات علماء کرام اس وقت پوری طرح جو حکومت وقف بورڈ کی جائیداد پر نئی بل پیش کی ہے اور بھی آگے پیش کرنے کی جرأت حکومت کر رہی ہے، اس کی پوری طرح مذمت ہمارے علماء کرام اور اکابرین کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے سربراہان مذہب اس کی پوری طرح مذمت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کو حق حاصل ہے۔ یہ کتاب بھارت کا آئین ہے، بھارت کا آئین مسلمانوں کو بھی مذہبی آزادی دیتی ہے۔ اس کے اندر آرٹیکل نمبر 14 اور 15 کو آپ سماعت کریں، سنیں، کیا مسلمانوں کو آزادی یہاں کی آئین دیتی ہے؟ آرٹیکل نمبر 14، مملکت کسی شخص کو بھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساوات یا قانون کے مساوانہ تحفظ سے محروم نہیں کرے گی۔ گویا کہ حکومت کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی مذہبی قانون پر
ہاتھ ڈالے اور مذہبی قانون کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کرنے کی کوشش مملکت اور حکومت کرتی ہے تو پھر اس شخص سے اور اس مسلم جماعت سے یا کسی بھی مذہب کی جماعت سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آرٹیکل نمبر 14 بھی دیکھیے، مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس یا مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنا پر کسی شہری کے خلاف امتیاز نہیں برتے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، مسلمان جو قوم ہے، اب اس کے مذہبی شعائر ہیں، مذہبی شعائر میں وقف بورڈ کی املاک بھی آتی ہے، وقف بورڈ کی زمینیں آتی ہے۔ اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم وقف کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور اس کے اندر شفافیت لائیں گے۔ وقف کی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ پہلے سے شفافیت ہے، اس کے اندر پوری طرح سے جو ہے وقف بورڈ کے جو عملہ ہے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وقف بورڈ کے ممبروں میں غیر مسلم کو بھی داخل کرے۔ اب غیر مسلم کو وقف بورڈ کی زمین، جو کہ ایک انسان، جو ایک مسلمان اللہ کے لیے وقف کرتا اپنی زمین کو، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زمین وقف کرتا ہے، تو اب یہ چیز کس کے پاس رہنی چاہیے؟ مسلمانوں کے پاس رہنی چاہیے یا کسی اور قوم کے پاس رہنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہنی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان نے ہی اسے ہبہ کیا ہے، اللہ کے لیے وقف کیا۔ اب گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ غیر مسلم بھی ممبر بنیں گے اس کے اندر۔ اب ان سے ہم پوچھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء اکرام نے پوچھا ہے، پارلیمنٹ میں بھی پوچھا ہے کہ کیا اگر آپ کے پاس مندر ہے تو آپ کسی دھرم کے شخص کو، کسی دھرم کے انسان کو آپ کے مندر کا ممبر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنائیں گے۔ تو پھر یہ کہاں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کے جائیدادوں میں غیر مسلم کا بھی دخل ہونا چاہیے، وہاں ان کو بھی ممبر شپ ملنی چاہیے؟ یہ کہاں کی درست بات ہوئی؟ تو ایک بس بات یہ کہہ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور مسلمانوں سے اپنا حق چھیننے کی ایک کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس کی پوری طرح مذمت ہمارے اکابرین بھی کر رہے ہیں اور دانشوران قوم بھی جو کہ سیکولرزم ہے وہ لوگ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اب تھوڑے دن کے لیے یہ مسئلہ ٹل بھی گیا ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب نے اس کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد اس بل کو کر دیے ہیں، اب اس کے اوپر نظر ثانی، تو تھوڑے دن کے لیے مسئلہ ٹل گیا ہے۔ لیکن ساری امت مسلمہ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، آپ کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے، کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرے گی۔ آپ ان چیزوں کی پوری طرح حفاظت کریں۔ تحفظ شریعت یعنی شریعت کی حفاظت کوئی کر کے دینے والے نہیں ہیں، وہ آپ اور میں کو اس کی حفاظت کریں۔ اب اس کے لیے کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کوشاں ہو جائے، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس قسم کے جو بھی شوشے آئیں گے آپ جو ہے پوری طرح سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور آپ کو ہمیشہ یہی کہنا ہے، جیسے کہ ہمارے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم کے قوانین کی پوری طرح مذمت کریں گے، اور اللہ نے جو قانون بنائے ہیں اور مسلمانوں نے جو ان قانونوں کو سنبھالا ہے، ان قانون میں رتی برابر بھی رد و بدل کی ہم کسی بھی طرح قبول نہیں کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے قانون نہیں ہے۔ اگر کسی شخصی انسان کا یا کسی شخص کا قانون ہوتا تو اس کو بدلا جا سکتا، اس لیے کہ
انسان کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین ہے، لہذا اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا اور قیامت تک اللہ کے قانون بدلیں گے بھی نہیں۔ لہذا ایک تو ارباب اقتدار سے یہ ہماری اپیل ہے کہ وہ اس قسم کی مداخلت ہماری مذہبی شعائر میں نہ کریں، اور دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کے ان قوانین پر عمل کریں۔ اگر ہم اللہ کے قانون پر عمل کریں گے تو قانون کی بھی حفاظت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، گزارش ہے کہ ہم اللہ کے قانون پر پوری طرح عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اس کے اندر کوتاہی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید بھی ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کہتی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ، اگر سب مل کر اللہ کے قوانین کی حفاظت تم نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ، ہم دوسری قوم کو اپنے قوانین، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنے قوانین کی حفاظت کے لیے کھڑے کر دیں گے، تو دوسری قوم ہماری جگہ پر آ جائے گی۔ تو اسی لیے دوسری قوم نہ اللہ تعالیٰ کھڑی کر کے اللہ تعالیٰ ہماری ہی سے حفاظت کس کی لے لے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے قوانین کی خود ہم ہی حفاظت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو بھی اللہ کے قوانین کی پوری طرح حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت